قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگوا دی. اب وہ اللہ کے نبی اور پیغمبر، اور یہ لالچ میں آ گیا، دنیا کی ہوس میں اندھا ہو گیا، کیونکہ یہ زکوٰۃ ادا نہیں کرنا چاہتا تھا، مال اس کے پاس بڑا تھا، تو اس نے یہ کام کیا کہ موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگا دی. اور آپ جانتے کہ موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت میں جلال تھا. اللہ کی بارگاہ میں جب عرض کی تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو موسیٰ علیہ السلام کے تابع کر دیا. اب موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے کہا کہ قارون کو پکڑ لے. اب وہ گھٹنوں تک زمین کے اندر دنس گیا. موسیٰ علیہ السلام سے معافی مانگی، لیکن آپ جلال میں تھے، طبیعت میں سختی تھی، کہا اور پکڑو اس کو. وہ گھٹنوں تک، کمر تک وہ بار بار معافی مانگتا، آپ کیسے اور پکڑو اور پکڑو، تو یہاں تک وہ زمین میں دنس گیا. اللہ نے کہا موسیٰ آپ کی طبیعت سخت ہے، اتنی بار معافی مانگی تو نے معاف نہیں کیا، اگر مجھے ایک بار کہتا مالک معاف کرتے میں اسی وقت ہی معاف کر دیتا. وہ اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے. دنیا کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کسی بندے کے اوپر مقدمہ درج کیا جائے اور وہ بے قصور ہو اور اس کو بری ذمہ قرار دے دیا جائے، عدالت اس کو باعزت بری کرتی ہے، لیکن جو ریکارڈ ہے وہ اپنے پاس محفوظ کر لیتی ہے. اگر وہ کہے کہ میں بے قصور تھا اور مجھے باعزت بری کر دیا گیا ہے، میرا ریکارڈ مجھے واپس کر دو، لیکن عدالت کہے گی تجھے باعزت بری کر دیا لیکن ریکارڈ ہمارے پاس محفوظ رہے گا. لیکن میرا مالک اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، جب بندہ اس کی چوکھٹ پہ آتا ہے اور وہ اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوتا ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، اس کا ریکارڈ بھی ختم کر دیتا ہے. سچا مقدمہ ہے، وہ گناہ گار ہے، اس میں کوئی شک نہیں اس نے گناہ کیے، لیکن اللہ اس کا وہ ریکارڈ بھی ختم کر دیتا ہے. اللہ زمین کو بھی بلا دیتا ہے، صحیح حدیث میں آتا ہے اللہ فرشتوں کو بلا دیتا ہے، اس کے نامہ مال سے مٹا دیتا ہے، اللہ اس کے عزا کو بلا دیتا ہے، قیامت کو میرے بندے کے خلاف گواہی نہ دی جائے. تو وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اس کی چوکھٹ پہ آؤ، اس کے حضور آ کے معافی مانگو. گناہ کر لیے ہیں تو باغی نہ بنو، اس کے حضور آ کے معافی مانگو. وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ سارے گناہ معاف کر دے گا.